محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چھٹا حصہ، ایذا و ابتلا بعد از قبول دعوت اسلام۔ 24واں باب، قریش کی محفلوں میں اسلام کی انقلابی جدوجہد کو روکنے کی تدبیریں اور سازشیں۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ قریش کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت رکھی تھی وہ اس کے نتائج سے خوب واقف ہو چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک انقلابی دعوت ہے جو ان کے معاشرتی، سیاسی، معاشی اور قبائلی نظام میں بڑی دور رس تبدیلیاں پیدا کر دے گی۔ اس دعوت کے فروغ کے نتیجے میں قریش کو اپنی سیادت و اقتدار کے سنگھاسن ڈولتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اچھی طرح محسوس کر رہے تھے کہ اللہ کی یکتائی اور اقتدار کا یہ نعرہ ان کے مشرکانہ عقائد کی دیومالا کو بکھیر کے رکھ دے گا۔ اسی لیے وہ اپنی ساری قوتیں جمع کر کے اللہ کے رسول کے مقابلے پر آ گئے تھے۔ جیسے جیسے یہ دعوت انقلاب بڑھتی گئی ویسے ویسے ان کی مجلسیں منعقد ہونے لگیں۔ وہ آپس میں مشورے کرنے لگے اور طرح طرح کی سازشیں اور منصوبے بنانے لگے۔ ان کی محفلوں کی رویداد بڑی دلچسپ اور معلومات افزا ہے۔ نصر بن حارث مکہ کا بڑا چرب زبان ادیب تھا۔ داستان گوئی میں بھی اسے خاص ملکہ حاصل تھا۔ چونکہ تجارت کے سلسلے میں اطراف و اکناف کے ملکوں میں جاتا رہتا تھا، اس لیے نت نئی معلومات کا ذخیرہ بھی اس کے پاس کافی رہتا تھا۔ فارس گیا تو شاہان عجم کی داستانوں اور قصوں کو جمع کر لایا۔ اب اس کا شب و روز کا مشغلہ تھا کہ ادبی مجلسیں قائم کرتا اور لوگوں کو رستم و اسفندیار کی داستانیں نمک مرچ لگا کر بڑے چٹ پٹے انداز میں سناتا رہتا۔ اس دلچسپ داستان سرائی کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کیے جاتا تھا کہ لوگوں، کیا یہ داستان محمد کے روکھے سوکھے قصوں سے زیادہ دلچسپ نہیں؟ ان کے پاس کیا ہے؟ صرف عاد و سمود کے قصے اور پرانے زمانے کی خیالی باتیں۔ قرآن نے اس نصر بن حارث پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے، اور لوگوں میں ایک کردار ایسا بھی ہے جو دل بہلاوے کے افسانوں کا خریدار ہے، تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے رستے سے بغیر سمجھے بوجھے بہکائے اور اس کا مذاق اڑائے۔ قریش کی ایک مجلس میں جو ابو جہل کی صدارت میں منعقد ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت حق کے خلاف مشاورت ہو رہی تھی۔ ہر شخص اپنے خیال کو پیش کر رہا تھا اور اسلام کی روک تھام کے لیے مشورے اور تجویزیں پیش کر رہا تھا۔ نصر بن حارث کی باری آئی تو اس نے اس طرح اظہار خیال کیا تھا، اے گروہ قریش، تمہارے اوپر ایک ایسا معاملہ آ پڑا ہے کہ آگے چل کر اس کے خلاف تمہارا کوئی ہیلا کارگر نہ ہوگا۔ محمد تمہارے درمیان ایک بھولا بھالا ما عمر لڑکا تھا۔ وہ تم سب سے بڑھ کر راست گو تھا اور سب سے بڑھ کر دیانتدار تھا، اور جب اس کی کنپٹیوں پر سفید بال آ گئے اور اس نے تمہیں اپنا وہ پیغام دیا تو اب تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے،
وہ کاہن ہے، وہ شاعر ہے، اور کہتے ہو کہ وہ دیوانہ ہے۔ بخدا ان میں سے کوئی بات بھی درست نہیں ہے۔ اے گروہ قریش، اپنے موقف پر غور کرو، کیونکہ خدا کی قسم تمہارے سامنے ایک امر عظیم آ چکا ہے۔ نصر بن حارث نے اس تقریر میں دراصل لوگوں کو متنبہ کیا کہ تم چاہے لوگوں کے سامنے محمد کے خلاف یہ گندا پروپیگنڈا کرتے رہو، مگر بذات خود اپنے طور پر اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہو کہ وہ جادوگر، کاہن، شاعر یا مجنون ہیں، بلکہ اپنی اور ان کی صحیح پوزیشن کو اچھی طرح جان لو۔ وہ ایک انقلاب انگیز پیام کو لے کر آئے ہیں۔ ان کی دعوت سحر، کہانت، شاعری، دیوانگی میں سے کچھ بھی نہیں، بلکہ ایک اہم، سنجیدہ اور ذمہ دارانہ دعوت ہے جو تمہارے جمائے اقتدار کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دے گی اور تمہاری سیادت کی دھجیاں بکھر کر رہ جائیں گی۔ اس لیے اس دائی اور اس کے دعوت کے تمام پہلوؤں اور نتائج کو سامنے رکھ کر ایسی کوئی تجویز سوچو جو کارگر ہو۔ فرضی باتوں میں الجھ کر کسی طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا نہ رہو۔ اسی نصر بن حارث نے خوبصورت گانے والی لونڈیوں کو اس خدمت پر مامور کر رکھا تھا کہ مکہ کا جو نوجوان بھی اسلام کی طرف مائل ہوتا ہوا نظر آئے وہ اس کو اپنے چلتروں سے اپنی طرف مائل کر لیں اور گانے بجانے کے ہنگاموں میں اس کی توجہ اسلام سے پھیر دینے کی کوشش کریں۔ ثقافت کے اس فتنہ رنگ و بو سے بھی جب دعوت توحید کی روکی نہ جا سکی تو وہ گھبرایا ہوا مدینہ پہنچا اور وہاں اس نے یہودیوں کے عالموں سے مشورہ طلب کیا کہ تم صاحب علم ہو اور ہم بے علم، ہم کو بتاؤ کہ اس نئے دین کا راستہ کس طرح روکیں اور کس طرح محمد کی زبان بند کریں۔ یہودی عالموں نے اس کو سمجھایا کہ تم جا کر محمد سے دریافت کرو کہ اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، اور یہ بھی کہ آخر یہ روح کیا ہے، اس کی حقیقت و ماہیت کس طرح کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں یہ سوالات دریافت کیے گئے۔ حضور اکرم نے وحی الہی کے ذریعے ان کے دنداں شکن جواب بھی دے دیے اور دعوت حق کے شیدائی صراط مستقیم پر صبر و استقامت سے گامزن رہے، یہاں تک کہ اللہ نے حق و باطل میں تمیز پیدا کر دی اور حق باطل پر غالب آ گیا، اور نصر بن حارث اور اس کے ساتھیوں کی چرب زبانی کسی کام نہ آ سکی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا